السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک دن قریب ہے رمضان کے۔ اللہم بلغنا رمضان مع صحت و عافیہ و ایمان و احتسابا یا رب الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ باذن اللہ۔ شروع کرتے ہیں 9واں پارہ الحمدللہ۔ کل جو سورہ اعراف ہم شروع کر چکے تھے، اس میں زیادہ تر پہلے کی قوموں کا ذکر ہے، وہی چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء۔ آواز نہیں آ رہی آپ؟ کٹ کٹ کے آ رہی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر نہیں ہے سب کو؟ باقی لوگ کٹ کے آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے آواز؟ کلیئر ہے نا؟ ہمیں کلیئر آ رہی ہے، ہاں الحمدللہ۔ اوکے، کل کلیئر تھی، آج تھوڑا کٹ رہا ہے ایسا۔ نہیں تھوڑا سا آپ اپنا مائک دیکھیے کہ آپ کا سلو تو نہیں ہے، وہ آواز جو والیوم کا کم زیادہ ہوگا شاید اس لیے۔ اپنا مائک میوٹ کیجئے اور بیچ میں باتیں نہیں کرے، ریکارڈنگ چالو ہے، تھوڑی اگر ایک آدھ منٹ کے لیے کچھ ہوتا ہے تو ویٹ کیجئے، سب کلیئر ہو جاتا ہے پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ قوم کے مغرور سرداروں نے کہا شعیب علیہ السلام کی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا پھر آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا اگرچہ ہم اسے برا جانتے ہوں، اگر ہم تمہارا مذہب پھر اختیار کر لیں جبکہ حق تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات عطا فرما دی، تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے ہوں گے۔ ہمیں تمہارا مذہب اختیار کرنا لائق نہیں۔ ہاں، ہمارا رب اللہ یہی چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور کریں، تو یہ اللہ کی وہ مشیت ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ یا رب ہمارے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیجئے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی ہم تو تم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، اور تم اللہ کی طرف آنے کی وجہ ہم کو دعوت دیتے ہو کہ ہم تمہارے معبودوں کی طرف آ جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ اختیار میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ اور قوم کے کافر سرداروں نے کہا دیکھو اگر تم شعیب کی بات مان لو گے تو واقعی زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ آخرکار انہیں ایک زلزلے نے آ دبوچا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، اور انہیں نے زبردست نقصان اٹھایا۔ یعنی رسولوں کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر آتے ہیں۔ تو جیسے ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے کہ کہیے کہ میری اتباع کرو۔
تو کیوں اتباع کرو؟ کیونکہ اللہ کی محبت حاصل ہو. تو یہ تمام انبیاء اپنی مرضی سے دین لے کر نہیں آئے. تو انبیاؤں کی باتوں کو ٹھکرانا دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ٹکرانا. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. پھر آپ ان سے یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اب میں کافروں کی بربادی پر کیوں رنج کروں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا. ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ہلا دیے گئے اور بالکل ایسے رہ گئے جیسے کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور ہم نے کسی بستی میں جو نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو محتاجگی اور بیماری میں ضرور پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی خوشحالی سے بدل دی، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی. تو باسا بیماری کو کہتے ہیں، درہ مفلسی اور ناداری کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں آزماتے ہیں؟ تاکہ دیکھے کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں کون اللہ سے راضی ہوتا ہے، کون ہے کہ جب اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور کون ہے کہ اگر اس سے نعمتیں چھین لی جائیں آزمائش کے طور پر تو صبر کرتا ہے. چونکہ مومن سمجھتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں مومن لگاتار مصائب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اور منافق کی گدھے کی سی مثال ہے جسے نہ اپنے باندھے جانے کی خبر ہے اور نہ کھولے جانے کی. پھر فرمایا کہ اچانک انہیں عذاب آ دبوچتا ہے جبکہ وہ اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے تصور میں بھی عذاب نہیں تھا. ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے حسرت اور اچانک پکڑ ہے. یعنی مسلمانوں کی رحمت یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ مسلمان کو اگر اچانک موت آئی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ تو انتظار میں ہی تھا. ہر روز اللہ سے دعا کرتا تھا جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہو دنیا میں رکھنا، اللہ جب دنیا سے جانا بہتر ہو دنیا سے. تو اچانک موت آ گئی. لیکن کافر کے لیے اچانک موت کیا ہے؟ حسرت ہے کہ اس کو مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ توبہ کر لیتا، مہلت ہی نہیں ملی کیونکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ مہلت دی تھی. جب نہیں پلٹ کر آیا اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موت کا وقت آیا اور اس کو اچانک ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے یا اللہ کی طرف پلٹتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اور اگر آبادیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور شرک سے بچتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، آخر ہم نے ان کی کمائیوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. کیا دنیا والے اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر رات میں سوتے سوتے ہمارا عذاب آ جائے؟ کیا دنیا والے اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر دن چڑھے کھیلتے کھیلتے ہمارا عذاب آ جائے؟ کیا یہ اللہ کی ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہے؟ اللہ کی پکڑ سے شامت کے مارے ہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب شرک کرنے والوں سے خطاب ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آسمان سے یعنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ان پر. اور ان کی پکڑ کیوں ہوئی؟ کیونکہ لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا. تو برکات کیا ہے؟ ہماری نظر میں برکات کیا ہے کہ کسی چیز کا بڑھاوا ہو جانا ہے، کوئی چیز بڑھ جانا ہے نا، کہ اس مال میں خیر و برکت ہوگی، اس کے اولاد میں خیر و برکت ہوگی، اس کے گھر میں خیر و برکت. یہ بڑھ جانے کے علاوہ کیا ہے کہ خیر کثیر کا مل جانا، یعنی کسی کو توفیق مل جانا کہ اس کو خیر مل گئی، اس کو نیکی کی توفیق مل گئی، اس کو اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع مل گیا. یہ دراصل برکت ہے. اسی وجہ سے حسن بصری کا کہنا ہے کہ مومن نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور کافر گناہوں کے باوجود بھی نڈر رہتا ہے. یعنی مومن کا معاملہ دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ
وہ اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ سر پر گر گئے. اور کافر جو ہے گناہ کے باوجود اتنا نڈر رہتا ہے کہ ایسا سمجھتا ہے گناہ کو معمولی کہ جیسے کہ کوئی ناک پر اس کی مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے ہوا مار کر اس کو اڑا دیا، یعنی اس کو اتنا معمولی سمجھتا ہے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا او ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. کیا ان واقعات نے گزشتہ لوگوں کے بعد موجود رہنے والوں کو یہ بات نہیں بتائی؟ اگر ہم چاہیں تو گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی برباد کر دیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں کہ یہ سنے ہی نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ پہلے کے لوگوں کے واقعات اور قصے اور یہ انبیاؤں کے قوموں کے یہ ہم لوگوں کو کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں کہ ہم ہسٹری کو جانیں، اس لیے کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تو نہیں ایسے کوئی گناہ کے کام کر رہے ہو، تم تو ایسے کوئی نہیں اللہ کی نافرمانی کے کر رہے ہو کہ ان کی طرح اگر تم پر بھی اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور تم کو مہلت نہ ملے تب تم کیا کرو گے؟ تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من احد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. ہم آپ سے ان بستیوں کی کچھ خبریں بیان کر رہے ہیں، بلا شبہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، پھر وہ پہلے جو بات جھوٹی بتا چکے تھے اسے ماننے والے نہ تھے. اللہ اسی طرح کافروں کے دل بند کر دیتے ہیں، اور ہم نے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں دیکھا اور انہیں بے حکمی ہی پایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو یعنی غمگین ہونے سے بچایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جھٹلایا ہے ان قوموں نے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی قومیں ہیں جنہوں نے جھٹلایا اور دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا. آپ ان کو قرآن کے ذریعے بتائیے کہ ان کو خبر نہیں ہے پہلے کے لوگوں کی. ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، یعنی سب کے سب پیدا کس پر ہوئے؟ ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ لے کر، جیسے کہ آگے پڑھیں گے ہم الستو بربکم والی آیت میں. اور پھر شیطان نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی اور مشرک بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے کرسچن کے گھر میں، چاہے یہودی کے گھر میں، چاہے مجوسی کے گھر میں، چاہے آگ کی پوجا کرنے والے کے، سب مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ توحید پر، کیونکہ معصوم بچے کا کیا قصور کہ اس کو ہندو کے ماں باپ میں کے گھروں میں بھیج رہے تو ہندو بنا کے بھیجیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت پر بھی اس کے بعد جب بچہ بولنے کی عمر کا ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا نام کرن رکھتے ہیں اور اس کا جا کے چرچ میں اس کی کچھ وہ رسمیں کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں اور اس کو کرسچن بناتے ہیں. اسی طرح شرک کرنے والے بھی اور اسی طرح تمام لوگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا تو مسلمان کا بچہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اذان سنا کر اور اللہ کی کلمات سنا کر اس کو مسلمان کی یاد دہانی کہ تم پیدا مسلمان ہی ہوئے ہو اور مسلمان ہی رہتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر فرعون کے اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے بھی معجزے نہیں مانے. آپ دیکھ لیں کہ ان شرارت پسندوں کا انجام کیسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. اب یہ شروع سے نہیں ہے واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر بڑے ہوئے پھر فرعون کے محل میں پلے، نہیں. یہاں پر دعوت و تبلیغ کی بات چل رہی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے دعوت پیش کی. تو دعوت کا سلسلہ اس لیے یہاں پر دعوت کی ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اور فرعون سے کہو کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول ہے. حقیق الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معنا معی بنی اسرائیل. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہی لائق ہے کہ سچ ہے کہ سو اللہ کی طرف کوئی اور بات منسوب نہ کروں. میں تم لوگوں کے پاس، تمہارے رب کے پاس سے ایک بڑا معجزہ بھی لایا ہوں
لہٰذا اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج دو. بولا اگر تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر سچے ہو. یعنی صرف بات سے نہیں مان رہے بلکہ کیا ہے معجزے کا ڈیمانڈ کہ معجزہ لاؤ, ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تب ہم مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم دیا گیا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. آخر آپ نے اپنا عصا ڈال دیا, پھر یکایک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا, اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار معلوم ہونے لگا. یعنی ایسا نہیں سفید ہاتھ کے جیسے کہ کوئی بیماری ہو نعوذ باللہ, بلکہ لائٹ جیسی چمکتی, اس طرح کے ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ ایک انسانی جسم میں ہاتھ کیسے اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں, کیونکہ وہ ان لوگوں کا دور جو تھا فرعون کا, وہاں سردار جو تھے بڑے بڑے اور جو وہ تھے عقل مند سمجھے جاتے, وہ سارے جادوگر تھے اور جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا. تو یہاں جادو کے ذریعے تو اس معجزے کا پہلے ڈیمانڈ کیا فرعون اور اس کے سرداروں نے, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس کا انہوں نے اظہار کیا قوم کے سامنے, تو بجائے مان لینے کے کہ ہم مان گئے, اس کا ان کا کیا کیا, مذاق اڑایا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے, یہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں, اب تمہارا کیا حکم ہے. پیچھے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 106 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو, اور یہاں عقل مند غصے کی حالت میں انسان حق بات کو بھی نہیں سوچتا, بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں. تو یہاں الٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو سردار لوگ جو ہیں وہ اس کو چڑھا رہے ہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے ہی نکال دے, یعنی تمہاری بادشاہت چھین لے. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. بولے آپ انہیں اور ان کے بھائی کو, یعنی فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ مانگا کہ کیا کیا جائے, ان کا کیسے ان سے نجات دیے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں آدمی بھیج دیجیے تو تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے حاضر کریں, یعنی ان کے جادو کا توڑ کیا جائے. یہ جو لے کر آئے ہیں نا معجزہ, یہ معجزہ نہیں, یہ جادو ہے, اور ہم جادوگروں کو بلا لیتے ہیں اور وہ ان کے سامنے جب یہ پیش کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی یہ جادو ہے یا معجزہ ہے. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين. جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا. بولا ہاں, اور انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. یعنی جیتنے پر انعام کا لالچ. جادوگروں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے اس بات کا ایک اقرار لیا کہ کیونکہ بڑے کانفیڈنس سے آئے تھے نا کہ ہم اتنے سارے جادوگر اور سامنے موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلے, ہم تو یقیناً جیتیں گے. اسی لیے پہلے ہی ڈیمانڈ کہ اگر ہم جیت گئے تو انعام کیا دو گے. تو فرعون نے کیا کہا, انعام بھی دوں گا بہترین, اور تم کو اپنے مقرب یعنی وزیروں میں سے اور بڑے قریبی جو ہوتے ہیں بادشاہ کے ان میں سے بنا دوں گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو تم اپنا عصا ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں. آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو. پھر جب وہ ڈال چکے تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو میدان میں لے آئے. ابن عباس فرماتے جادوگروں نے میدان میں موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں ڈال دی تھی جو نظر بندی کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہوتے تھے. آپ کے مقابلے پر 15,000 جادوگر آئے تھے اور میدان میں ہر ایک کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں رینگتی نظر آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے میدان میں آئے اور ہارون علیہ السلام بھی, فرعون بھی ماں درباریوں اور وزراء کے موجود تھا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع تھے. میدان میں آتے ہی جادوگروں نے آپ سے پہل کرنے کو کہا, مگر آپ نے خاص مصلحت کی وجہ سے ان سے کہا تم ہی پہل کرو. جادوگروں نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نظر بندی کی, پھر عوام کی, پھر ہر جادوگر نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں چھوڑ دی. اتنے میں سارا میدان پہاڑوں جیسے سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا جو اوپر تلے یعنی وہ کر رہے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ.
ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لکڑی ڈال دو. اتنے میں وہ ان کے تمام جو بنائے ہوئے ڈھونگ تھے ان کو ہڑپ کرنے لگی. یعنی وہ جو خیال میں ایسے ڈال دیا تھا کہ جیسے سانپ پورے میدان میں دوڑ رہے, ایک لاٹھی سے ایک سانپ صرف بنا اور اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا. پھر حق غالب آ گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ مغلوب ہو گیا. میدان میں فرعونی ہار گئے اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر لوٹے, اور تمام جادوگر جو آئے ہوئے تھے وہ سجدے میں گر پڑا. فرعون تو غصے کے مارے چلا گیا اپنے سرداروں کو لے کے, لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور سب نے اقرار کر لیا کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. کیونکہ وہ جادوگر تھے, انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا, کہ ہم نے تو اپنی پوری داؤں چل لی اور پورا اپنا جو علم تھا ہمارا جادو کا وہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا, اور یہ جادوگر نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. اور انہوں نے کیا ہے فوراً ایمان لے آئے اور اقرار کر لیا سب کے بیچ میں کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اب فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ پھر آیا اور قالا فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فرعون بولا اچھا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لاتے ہو؟ واقعی تم سب کی ایک سازش تھی. یعنی تم پہلے تو صبح کے وقت جب جادوگر آئے تو وہ کیا ہے اپنے خاص مقربین میں سے بنا رہا تھا, یعنی یہ میرے آدمی ہے. لیکن جب ایمان کا دعویٰ کیا, ایمان لے آئے, تو کیا کہہ رہا ہے, نہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب ملی ہوئی تمہاری ملی بھگت ہے جس پر تم نے اسی شہر میں عمل کیا ہے تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال کر باہر کرو. لہٰذا جلدی ہی تم کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ ایسی سزا دوں گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے بغیر نہیں رہوں گا, پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگر بولے جو ایمان لے آئے تھے کہ ہمیں موت سے کیا ڈرنا, ہم مر کر اپنے رب کے پاس ہی جانے والے ہیں جہاں راحت ہی راحت ہے. یہ دنیا کی تھوڑی سی سزا ہم کو برداشت ہے, لیکن آخری جو زندگی ہے اخروی جو آخرت کی زندگی ہے وہاں تو پھر ہمیشہ کی والی راحت ہے. تو ہم سے یہی انتقام لینا چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. جب وہ ہمارے پاس آ گئے, اے ہمارے رب اب کیا کیجئے اس کے مقابلے میں ہمیں صبر عطا فرمائیے اور ہمیں اسلام پر موت دیجیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے سزا دینے کے ڈر سے یا اس کی دھمکیوں کے ڈر سے ہم کیا ہے ایمان سے پلٹ جائیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں سبق کیا ہے کہ کتنے بھی مشکل سے مشکل حالات ہوں لیکن اپنے دین سے نہیں پھرنا ہے. کیونکہ مرتد کی سزا کل ہم نے پڑھی ہے کہ اگر دنیا میں وہ مرتد ہو کر یعنی اسلام سے پھر کر کوئی اور دین مذہب اختیار کرتا ہے تو اسلامک کنٹری میں اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور آخرت میں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, اس سے پہلے جتنی بھی اس نے نیکیاں کی ہوگی وہ ساری نیکیاں کیا ہے اس کی ضائع ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں کچھ بھی اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا اور بلکہ دعا کر رہے ہیں, اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے اور ہم کو فوت کرنا اس حال میں کہ ہم مسلمان, یعنی اس کے سزا کی وجہ سے ہم ایسا نہیں ہو کہ ہم دین سے پھر جائیں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قبطی سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ ملک میں فساد مچاتے پھرے اور آپ کو اور آپ کے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں. یعنی فرعون تو خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا لیکن اس کا بھی کچھ دیوتا تھے, تو یہاں پر وہی ہے کہ آپ کے دیوتاؤں کو چھوڑ دے. فرعون بولا ہم ان کے بیٹے قتل کرنے لگیں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے, ہمیں ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو, یعنی گھبراؤ مت, اللہ کو پکارو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, یعنی صبر اور اللہ سے مدد, نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو
ملک اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ملک کا مالک بنا دے، اور آخر میں پرہیزگاروں یعنی متقیوں کی کامیابی ہوگی۔ لوگ بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی، یعنی بنی اسرائیل جو اس وقت کی مسلمان قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بلیم کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ہم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا، ہم تکلیف میں تھے، اور آپ آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یعنی ہمارا رب تمہارے دشمن کو ختم فرما دے، یعنی آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں کہ اب یہ ہم کو سزا دینے جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دے گا اور بچیوں کو زندہ چھوڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ سے توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو جلد ختم کر فرما دیں گے، اور تم کو اس ملک کا حاکم بنا کر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابھی یہ آزمائش ہے کہ ایک متکبر تمہارے اوپر یعنی بادشاہ بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم اس ملک کے بادشاہ بنو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے حاکم بنائے جاتے ہو اس زمین کے، کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت مان لیں، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ کان کھول کر سن لو، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی منحوس قرار دیتے تھے۔ تو فرعون اور فرعونیوں کو بھی نازک ترین موقع پیش آئے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے، بلکہ اللہ نے ان پر خشک سالی بھیج کر کھیتی کی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے طرح طرح سے آزمایا۔ یہ اللہ کی طرف جھک جائے اور نبی کی رسالت پر ایمان لائے۔ کمی کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بعض درخت میں ایک ہی کھجور آتی، مگر ان خوابیدہ بختوں کی اب بھی آنکھ نہیں کھلی اور ان کا نشہ اب بھی حرم نہیں ہوا۔ ہمیشہ دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ ادعو لنا ربک، ہم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اگر یہ مشکل ہم سے ٹال دے تو ہم کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ انہوں نے کہا تم جو بھی عجیب بات ہمارے پاس لائے ہو اس سے ہم پر جادو کرو تو پھر بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا فرعون کی اور اس کے قوم نے کہ یہ نحوست ہے، یعنی یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے، ہماری پھلوں کی کمی ہو رہی ہے اور یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ منحوس ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، نعوذ باللہ۔ تو منحوسیت جس کو عربی میں طائر کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منحوسیت کے بارے میں کیا کہتے تھے، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی چیز منحوس ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دو کہ کوئی بہو اگر آئی گھر میں اور اس کی وجہ سے کچھ بزنس میں نقصان ہو رہا ہے یا کوئی نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ منحوس جب سے آئی ہے نا، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے ایسا عقیدہ رکھا دراصل اس نے شرک کیا، کیونکہ نفع و نقصان کے مالک کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ تو تم کسی لڑکی کو منحوس بنا رہے ہو، یا کالی بلی سامنے سے چلی گئی تو نحوست آ گئی، اس کی وجہ سے کام نہیں کریں گے، تو یاد رکھو یہ ساری شرکیہ وہ ہے۔ اگر خیال بھی آئے تو دعا کیجئے کہ اللہم لا طیر الا طیر ولا خیر الا خیر، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ کوئی منحوسیت نہیں ہے مگر یہ کہ جو آپ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور کوئی خیر ہی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی طرف سے کوئی خیر نہ ہو۔ اور ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے سوا کوئی یعنی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، تم جو بھی عجیب بات ہمارے پاس لاؤ گے، اس سے ہم پر جادو کرو تو پھر بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، یعنی اس سے بھی بڑا کوئی جادو لے آؤ اور ہم نہیں ماننے والے۔ پھر ہم نے ان پر اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 9 قسم کے عذاب بھیجے فرعون کی قوم پر، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکے اور خون بھیجا جو کھلے معجزے تھے، لیکن انہوں نے غرور ہی کیا
یہ لوگ کچھ تھے ہی مجرم. جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کریں جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے. اگر انہیں پہنچنا تھا عذاب ہٹا دیتے تو وہ واپس سے بدعہدی کرتے، یعنی پھر پلٹ جاتے، پھر اپنے وعدے خلافی کرنے لگتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ طوفان بھیجا جس سے یہ ان کے گھر اور ان کے ساری چیزیں، پھر جوئیں ان کے سروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بستر میں، ہر چیز، پھر مینڈکیں، یعنی ہر برتن جو کھولتے اس میں کیا ملتا، یا تو پانی پینے کا کھولتے برتن تو اس میں خون ملتا، اور کھانے کا بولتے تو مینڈک اچک اچک کر آتے تھے، یعنی نہ کھانے کے لیے کہ وہ ساری چیزیں یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر بھیجا. لیکن بجائے ماننے کے کیا کرتے تھے کہ اور زیادہ سرکشی کرتے تھے اور زیادہ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا. ہر سرکش شیطان، ہر متکبر کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہے کہ پھر اس کو ایک ڈھیل دیتے ہیں، ایک مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ پلٹتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ پھر اس کو مہلت بھی نہیں ملتی. اب فرعون اور اس کی قوم کو کیا کیا، جب ہر طرح کی نشانیاں اور عذاب اور ساری چیزیں دکھانے کے بعد بھی نہیں مانا، تو پھر کیا کیا، اس کو پانی میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. اور ہم نے ان کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا اب کیا بنا دیا، مالک، یعنی جو تکبر کرنے والا تھا اب وہ ہے ہی نہیں. اب اس کی جگہ کس کو مالک بنا دیا، بنی اسرائیل کو، جس میں ہم نے برکت و ودیت فرمائی، اور آپ کے رب کا سچا وعدہ اسرائیلیوں پر ان کے صبر کی وجہ سے پورا. یعنی بہت زیادہ ظلم کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو یہ یعنی اب راحت اور آرام کے دن آئے. اور ہم نے ان چیزوں کو جو فرعون اور فرعونی بنایا کرتے تھے، ان کی اونچی نیچی عمارتوں کو تباہ برباد کر دیا، یعنی زمین کا وارث بنا دیا. ان کے بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی جو وہ ساری چیزیں تھی، ان کی پراپرٹی یا جو بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ہم نے اسرائیلیوں کو دریا سے پار کرا دیا، پھر یہ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے. اسرائیلی بولے موسیٰ علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے. فرمایا واقعی تم بڑے جاہل ہو، یہ لوگ جس کا کام میں مصروف ہیں وہ برباد ہوگا، ان کے یہ محض کام بے بنیاد ہے. یعنی حق تعالیٰ شانوں کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں کہ اتنا سرکش بادشاہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تم کو غلام بنا کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بدلے میں کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر دے. لیکن یہ لوگ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جب اسرائیلی دریا سے پار ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے، تو پھر کیا ہوا کہ پار ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. تو بجائے اللہ کو ماننے کے یہ لوگ سرکشی کیا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے کہ جو ہم اس کی ہم بھی پوجا کریں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر کے طور پر تم کو تو چاہیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، اور تم بتوں کی اور بچڑے کی معبود بنا رہے ہو اور اس کی پوجا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہو. قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرمایا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے بچا لیا جو تم کو انتہائی سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو اپنی یعنی غلام اور لونڈی بنا کر رکھتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زبردست آزمائش تھی.
یعنی ان چیزوں کو یاد کرو اور اس رب کو یاد کرو کہ اس کا کتنا احسان ہے کہ تم کو ان ساری اذیتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور دیگر 10 راتوں کو ان کا تکملہ بنا دیا، تکمیل کی، اس لیے کہ آپ کے رب کا وقت پورا 40 راتوں کا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرما دیا کہ تم میرے بعد لوگوں کا انتظام کرنا اور ہر کام ٹھیک طرح رکھنا اور شریروں کی راہ اختیار نہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 30 دن کا وعدہ کیا. آپ نے مبارک ایام میں برابر روزے رکھے. جب 30 دن پورے ہو گئے ایک درخت کی شاخ توڑ کر مسواک کر لی. حکم ہوا کہ 10 دن اور عبادت کر کے 40 دن پورے کرو. پھر جب آپ نے یہ 40 دنوں کی مدت مکمل کر لی اور طور پر جانا چاہا تو اس وقت قوم پر اپنی بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا اپنے پیچھے کہ یاد رکھو یہ سرکش قوم ہے، یہ بار بار پلٹ جاتی ہے ایمان سے، اس لیے ان کی اصلاح کرتے رہنا اور ان کو برابر واضح و نصیحت کرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو کوئی بہکائے اور اس کی وجہ سے یہ شرک جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان سے ہم نے کلام فرمایا تو درخواست کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑی کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب آپ کے رب نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو بولے اے اللہ آپ پاک و برتر ہیں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو اس دنیا میں رب کا دیدار غیر ممکن ہے، البتہ آخرت میں یہ شرف مومنوں کو حاصل ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور ہم کلام بھی ہوں گے، جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آخرت میں مسلمانوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. چنانچہ ہم یہ حدیث ہے جیسے سورہ قیامہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم تمنا نہیں کر سکتے اللہ دنیا میں اپنا دیدار کرائیے. دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اسألک لذت النظر وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء فتنۃ مضلۃ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ایسے دیکھے جیسے کہ بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی آڑ اور پردے کے. تو یہ کن کو نصیب ہوگا؟ ان مومنوں کو ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے ملاقات کا شوق رکھتے تھے. قالوا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنها ساریکم دار الفاسقین. فرمایا اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، لہٰذا جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور ہم نے چند تختیوں پر ان کو ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دی تھی، لہٰذا ان احکام پر خود بھی کوشش سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا حکم دو کہ وہ ان کے پیچھے احکام پر عمل کریں. میں تمہیں جلد ہی نافرمانوں کے گھر دکھلانے والا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اور لکھی ہوئی تختی دی، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام آتے تھے وحی کے ذریعے آپ کو قرآن سناتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ کیا تھی؟ ایک تختی پر لکھی ہوئی ملی تھی اور اس میں نصیحتیں تھی، یاد دہانی تھی اور دوسری چیزوں کی بھی تفصیل تھی، عبادت کی اور یہ ساری چیزوں کی. تو وہ لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلک بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. میں ان لوگوں کو اپنے احکام سے پھرا ہی ہوا رکھوں گا جو ناحق دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں
اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان سے بے خبر رہے, اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں اور قیامت جھوٹی بتائی ان کے سارے عمل غارت ہوئے اور انہیں ان کے عملوں ہی کی سزا دی گئی. تو سرکش قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے سزا دیتے ہیں. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے زیورات کا ایک بچڑا بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے گفتگو نہیں کرتا اور نہ انہیں سیدھی راہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور یہ ظالم تھے. اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہیں پتا چلا کہ واقعی ہم گمراہی میں مبتلا ہیں تو کہنے لگے اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم یقیناً سخت نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام تو حسب وعدہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے ایک شخص تھا سامری جو جادوگر تھا. اس نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کے پاس جو قبطیوں کے زیورات رہ گئے تھے, یعنی ساری پراپرٹی کے اب یہ مالک ہو گئے نا, تو جو فرعون کی قوم کے جو فرعون کی قوم نے جو بھی زیورات چھوڑے تھے وہ یہ لے آئے تھے اٹھا کر. اب اس نے کیا کیا کہ ان سب سے وہ زیورات لیے اور اس کا ایک بچڑا کا مجسمہ بنا دیا. پھر اس میں ایک چٹکی وہ مٹی ڈالی جو اس نے جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آ رہے تھے اور جہاں بھی ان کا گھوڑا یعنی پیر رکھتا ٹاپ پڑتی وہاں پر وہ گھاس اگاتی تھی. تو وہ جادوگر تھا اور اسے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور وہ مٹی اٹھا کر اس نے کیا کیا اس مجسمے میں ڈال دیا. جیسے ہی ہو بہو اس کی آواز نکلنے لگی, اس میں ایک سوراخ تھا منہ سے لے کے پیچھے تک کا, تو ہوا گزرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بچڑا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, یعنی آواز کر رہا ہے. تو اس طرح سے سامری نے کیا کیا, لوگوں کو بہکایا اور ان کو بچڑے پر کے یہ تمہارا معبود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اور معبود سے ملاقات کے لیے گئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں غصے اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے, یعنی آ کر قوم کا یہ حال دیکھا تو ان کو بہت سخت غصہ آیا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی ناشائستہ حرکت شروع کر دی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پیشتر ہی جلدی کی, یعنی اللہ نے حکم دیا تھا تم کو, اس سے پہلے ہی تم نے یہ کر لی اور آپ نے جلدی سے تختیوں کو ایک الگ رکھا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے. انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام سے, اے میرے ماں جائے بیٹے, یعنی میری ماں کے بیٹے, میرے بھائی, قوم نے مجھے بہت ہی کمتر سمجھا اور مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہو گئے. جب میں نے ان کو منع کیا کہ یہ شرک ہے, اس سے باز آ جاؤ, تو ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی دی. آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیے, یعنی ان کے سامنے مجھے اس طرح بال پکڑ کے گھسیٹ رہے تو یہ تو خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں, اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمائے. فرمایا فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے کیا فرمایا, اے میرے رب, دعا مانگنے لگے, اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی خطائیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, واقعی آپ سب سے زیادہ مہربان. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میری قوم کو معاف فرما دیجئے, کیونکہ قوم کے سے اس قدر غصہ تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے وہ شرک ہے. تو شرک کرتے ہوئے ان کو اتنا غصہ آیا کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری قوم کو معاف فرما, بلکہ مجھے اور میرے بھائی کو, کہ ہم شرک سے بری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, واقعی دیکھنے والے اور سننے والے میں کافی فرق ہوتا ہے. آپ نے قوم کی گمراہی کے واقعات سن کر تختیاں نہ رکھی, لیکن جب گمراہی کا مشاہدہ کر لیا تو آپ برداشت نہ کر سکے اور تختیاں جلدی سے چھوڑ دی. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی یقیناً جلد ہی ان پر ان کے رب کا غضب ٹوٹے گا اور انہیں اس دنیا میں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت اٹھانی پڑے گی. ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں. اور جنہوں نے گناہ کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یاد رکھو تمہارا رب توبہ کے بعد معاف کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہے.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہے کہ شرک جیسے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا کبیرہ گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ خود پلٹے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ہدایت و رحمت تھی۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من يشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبوها للذين يتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی، اب جب موسیٰ علیہ السلام تختی لے کر آئے اور بتایا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو بھی لے کر چلو پہاڑ کوہ طور پر، اور ہم بھی اللہ سے کلام کریں گے، جب تک ہم نہیں بات کریں گے ہم نہیں یقین لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تختی دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے چنے ہوئے 70 آدمیوں کو لے کر مقررہ وقت پر لے کر چلے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آدھا پہنچا، کیونکہ ان لوگوں نے جب پہنچے تو کیا کہا کہ ہم صرف بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ حتی نر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی اس ڈیمانڈ پر ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے یعنی سب کے سب ہلاک ہو گئے اس چیخ کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک اور مجھے ہلاک کر دیتے، کیا آپ ہمارے چند بے وقوفوں کی حرکتوں پر، یعنی چند 70 لوگوں نے جو آپ سے ڈیمانڈ کیا یا چند لوگوں نے جو پیچھے بچڑے کو معبود بنایا، اس کی وجہ سے آپ پورے قوم کو ہلاک کر دیں گے اور ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ آپ کی طرف سے صرف ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے جسے آپ چاہے گمراہی میں ڈال دیں اور جسے چاہے راہ پر لے آتے ہیں، آپ ہی ہمارے نگران ہیں، لہٰذا ہم پر مغفرت و رحمت فرمائیے اور بہترین معاف کرنے والے آپ ہی ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں سعادت لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ فرمایا میں اپنا عذاب تو اسی پر بھیجتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، اس لیے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور ہی لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اور میری رحمت ہماگیر ہے جس کے گھیرے میں کائنات کی ایک ایک چیز گھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے عرش بری اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے مالک آپ کی رحمت علم ہماگیر ہے، اس لیے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیجیے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنی رحمت ان کے لیے واجب کر دوں گا، یعنی اپنے فضل کرم سے بطور احسان کے ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا، جیسے سورہ انعام میں پڑھ چکے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ یہ رحمت ان کے لیے واجب ہے جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہے کہ ان کا عقیدہ، ان کا عمل اور ان کا ایمان سب درست ہو، اور یہ خوبیاں امت محمدیہ میں ہی میں پائی جاتی ہیں جو شرک سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جو اپنے نفسوں کی اور مالوں کی زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں اور ہماری آیات و احکام کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو نفسوں کی زکوٰۃ کیا ہے کہ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا، اور مالوں کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو نصاب کے مطابق ہو، کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا اگر اس کے پاس بینک میں پیسہ ہے اور اس کو رکھ کر 1 سال گزر چکا ہے، تو اب چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے اور اس میں ہیلے بہانے نہیں کرے۔ ہم لوگ سورہ توبہ کی جب آیت آئے گی انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، جو ایک ایسے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کو اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے روک دیتے ہیں،
اور صاف ستھری چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق تھے انہیں ہٹاتے ہیں۔ لہٰذا جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کے پیروکار ہیں جو اس پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن، وہی پورے کامیاب ہے۔ ایک دیہاتی کہتا ہے میں عہد رسالت میں اپنی دودھ والی اونٹنی فروخت کرنے کے لیے مدینہ آیا اور کام سے فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ اس شخص سے بھی مل کر اس کی بھی کچھ باتیں سنتا جاؤں۔ چنانچہ میں آپ سے ملنے کے لیے ارادے سے اٹھا، میں نے دیکھا آپ ابو بکر اور عمر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک یہودی عالم کے مکان پر پہنچے جس کا ایک نوجوان موٹا تازہ اور خوبصورت بچہ سکرات میں مبتلا تھا۔ یہ شخص تورات پڑھ کر اسے سنا رہا تھا تاکہ اس کی جان آسانی سے نکلے۔ آپ نے اس سے تورات اتارنے والے رب کی قسم دے کر فرمایا، کیا تورات میں میرے اوصاف اور میری باسط کی بشارت نہیں؟ اس نے سر ہلا کر انکار کر دیا، مگر فوراً ہی اس کے بستر مرگ پر پڑے ہوئے بچے نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے اوصاف اور آپ کی باسط کی تمام خبریں تورات میں موجود ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس بیمار نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے حکم دیا اس یہودی کو اپنے بھائی سے علیحدہ کر دو۔ پھر آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اس پر نماز بھی پڑھائی کیونکہ وہ موت کے وقت مسلمان ہو گیا۔ تو ایک خوش قسمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی یعنی طرف سے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے اور اخلاص پر ایمان پر خاتمہ ہو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی تمام آسمانوں میں اور زمین میں حکومت ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں، لہٰذا اللہ پر، اس کے ایسے نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ راہ پا جاؤ۔ سیدھے راستے کی رہنمائی کس سے ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عہد بعثت میں جو یہودی یا عیسائی میری بعثت کو سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر فرمایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کائنات کا خالق، مربی اور بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت زندگی اور موت ہے، جس کا حکم کائنات پر جاری ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو ایک امی نبی ہیں جن کی پہلی کتابوں میں تم کو بشارت مل چکی ہے اور ان کی بعثت کا وعدہ کر لیا گیا اور انہی کی صفاتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، یعنی امر بالمعروف کا کام کرتی ہے اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے۔ وَقَدْ تَعْنَامُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خطيئاتكم سنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں بانٹ کر سب کی الگ الگ جماعتیں مقرر کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان پر وحی کی کہ اپنے عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر خاندان کو اپنا گھاٹ معلوم ہو گیا، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ اور ہم نے ان پر ابر سے سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور ان سے کہا کہ ہماری دی ہوئی ستھری پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر بھی ہی ظلم کرتے رہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور یہاں جہاں سے جی چائے کھاؤ پیو اور زبان سے حتتن یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے کہتے رہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور مخلصوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس سے ایک اور بات بدل ڈالی، آخر کار ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو ساحل سمندر پر تھی، یعنی اصحاب سبت، جبکہ یہ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے ظاہر ہو کر آتی تھی
اور غیر ہفتے کے دن نہیں آتی تھی. ہم ان کی بے حکمی کی وجہ سے ان کی اسی طرح آزمائش کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم اس کا ایلا جو ایک بستی تھی اس کے بارے میں کہ مچھیروں کی بستی تھی اور اس میں 3 گروہ میں لوگ بڑھ گئے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یوں کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تباہ کرنے والے ہیں یا سخت سزا دینے والے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے آگے عذر کے لیے اور تاکہ وہ ڈر جائیں. پھر جب وہ باتیں بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بری باتوں سے روکا کرتے تھے اور ہم نے حکم عدولی کی وجہ سے ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب انہوں نے ان کاموں میں سرکشی کی جن سے روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. لوگوں کی 3 قسمیں بڑھ گئی. ایک وہ تھے جو خود نافرمانی کے کام کرتے تھے, یعنی اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, تو خود بھی جاتے تھے اور لوگوں کو بھی نہیں روکتے تھے. دوسری قوم تھی وہ خود تو نہیں جاتی تھی لیکن دوسروں کو روکتی تھی. تیسری قوم تھی نہ خود گئے اور نہ لوگوں کو روکا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 2 لوگوں کو سزا دی. اور یہاں پر وہی ہے کہ جو لوگ یعنی پہلے تو فرسٹ کیٹیگری والے جو تھے وہ کیا ہے کہ خود گئے بھی اور لوگوں کو روکا بھی نہیں, ان کے لیے عذاب. دوسری قسم کے لوگ کون سے تھے کہ خود نہیں گئے لیکن لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتے تھے, ان کے لیے بھی عذاب. تیسرے جو تھے وہ خود نہیں بھی گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے تھے, برابر نصیحت کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور لوگوں کو کیا کہتے تھے, جو لوگ دوسرے 2 تھے وہ کیا کہتے تھے, کیوں ان کو منع کرتے ہو, یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے. تو یاد رکھے اپنی استطاعت کے مطابق, تاکہ اللہ کے وہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو برابر نصیحت کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کے ہماری معذرت یعنی ہمارے وہ ایک حجت پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا, اب لوگوں نے نہیں مانا کیونکہ ہدایت دینا ہمارا نہیں آپ کا کام ہے. تو ہمارے لیے اس آیتوں میں نصیحت کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں یا شرک اور بدعت ہوتے ہوئے دیکھیں تو ضروری ہے کہ آپ کو اپنے علم اور حکمت اور اپنے اچھی اخلاق کے مطابق اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اگر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی آپ کی کہ آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شریعت میں بدعتیں کی جا رہی تھی اور آپ نے کیا کیا, اپنا حصہ ڈالا اس میں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چڑیا ہے وہ جاتی ہے سمندر میں چوچ بھر کے پانی لاتی ہے اور آگ میں ڈالتی ہے. تو دوسرے جانوروں نے اس کا مذاق اڑایا, اس کو دیکھو یہ یعنی اتنے سے اس کے چوچ میں جو پانی آ رہا ہے اس سے آگ بجھے گی ابراہیم علیہ السلام کی. تو وہ مذاق اڑانے والوں کو کیا جواب دیتی ہے, نہیں مجھے بھی پتا ہے اس سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا میری حجت قائم ہو جائے گی. اللہ جو لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ میں ان میں بھی تھی, میں اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کر رہی تھی. تو ہم سب کو بھی کیا ہے, ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کریں لوگوں کی اصلاح کرنے کی, اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا, کیونکہ اگر کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا تو سزا دنیا میں کیا ہوگی کہ ہم جب دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کریں گے, اور قیامت کے دن سارے ہی لوگ ہماری گردن پکڑ کر کھڑے ہوں گے کہ یہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہم شرک کر رہے تھے, بدعت کر رہے, لیکن نہ ہم کو نصیحت کی, نہ ہم کو منع کیا, اور نہ ہی ہم کو کوئی یعنی ہم کو ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون, تم بہترین امت اور تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ڈال کر گئے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ سب کو کوشش کرنا ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ یہودیوں پر قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھیں گے جو انہیں بدترین سزائیں پہنچاتا رہے گا. واقعی آپ کا رب جلدی سزا دینے والے اور واقعی وہ بڑی بھاری مغفرت رحمت والے بھی ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرد مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ہم نے انہیں دنیا میں مختلف جماعتوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ دوسرے قسم کے ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں. پھر ان کی جگہ ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے اس سے کتاب سیکھی اور جو اس دنیا ناپائیدار کا حقیر سا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آنے لگے تو اسے بھی لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب میں اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ رب کی طرف حق بات کے سوا کسی اور بات کی نسبت نہ کرنا؟ اور کتاب میں جو کچھ ہے اسے انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. پھر کیا اے یہودیوں، تم سمجھتے نہیں؟ اور جو یہ کتاب پکڑے ہوئے ہیں اور نمازوں کے پابند ہیں تو ہم اصلاح کرنے والوں کے ثواب کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. تو اللہ سے نیکی کر کے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اور کسی بھی وجہ سے نیکی اور خیر کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے. فلاں مجھے 10 بات سناتی ہے، میں تو یہ کروں گی ہی نہیں. فلاں مجھے ذلیل کرتی ہے، میں تو یہ کروں گی نہیں. اللہ کے لیے کام کرتے رہنا ہے. ہم کو اجر اللہ سے چاہیے، لوگوں سے نہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ چھت کی طرح اٹھا لیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان پر اب گرنے ہی والا ہے. ہم نے کہا ہم نے تمہیں جو کتاب دی اسے مضبوط تھامو اور اس کے احکام یاد رکھو تاکہ متقی بن جاؤ. موسیٰ علیہ السلام الواح یعنی تختی لے کر آئے. ماننے کے بجائے یہ کیا کرتے تھے کہ سرکشی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر کیا کیا کہ آخر خطرہ ان کے اوپر کوہ پہاڑ طور کو لٹکا دیا اوپر، اور کہا مانتے ہو کہ نہیں؟ آخر خطرہ دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے، اور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے بائیں آنکھ تو سجدے گاہ پر تھی اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں گر نہ جائے. آج تک یہودیوں کے یہی سجدہ ہے. ان کا خیال کہ اللہ نے اس سجدے سے اپنا عذاب ہٹا لیا تھا. پھر جب کریم اللہ نے تختیاں کھولی تو ان میں تورات تھی جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. فوراً روئے زمین کے تمام پہاڑ، درخت اور پتھر کانپ اٹھے. آج بھی یہودی جب تورات کی تلاوت کرتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں. لیکن چونکہ تحریف کر چکے ہیں اس لیے ان کی باتیں اور ان کی کتابیں کوئی اوتھینٹک نہیں رہی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ فَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کے بارے میں قرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. مبادہ قیامت کے روز تم یوں کہنے لگو کہ ہم تو اس اقرار سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعلوں پر آپ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے؟ ہم آیتیں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. تو یہاں پر عہد الست کا ذکر ہے. عہد الست کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172 کہ اس آیت میں وعدہ الست کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو سجدے کا حکم دیا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر آدم علیہ السلام کی ان تمام اولادوں کو، روحوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے وعدہ لیا. الگ الگ یعنی دور کے لوگ ان کو اس انسانی شکل اور بولنے کی قوت دی. پھر ان سے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یعنی یہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ ایک انسان پر حجت قائم ہو جائے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہم مثلا کوئی اگر ہے دنیا میں، خود ہم بھی ہے، تو ہم کو تو یہ وعدے یاد نہیں ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے لیے تھے، ہماری روحوں کو جمع کر کے. تو اس بات کی مثال ایسے سمجھیں گے کہ مثلا یہ کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہماری کوئی بچپن کی فوٹو دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم 1 سال کے تھے تو ایسے دکھتے تھے، جب 2 سال کے تھے تو ایسے لگتے تھے، اور جب تم کالج جانے لگے تو ایسے، جب تم اسکول جانے لگے. تو ہم کیسے آنکھ بند کر کے ان کی باتیں مان لیتے ہیں، حالانکہ ہم تو اس وقت نہیں سمجھدار تھے، ہم کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری ہی فوٹو ہے، لیکن ماں باپ کی بات مان لیتے. تو ماننے کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا اور اس وعدے کو قرآن میں مینشن بھی کیا, تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں ہم سب اللہ کو رب مان کر دنیا میں آئے ہیں, اور اسی کو رب مانتے ہوئے دنیا میں رہیں گے, اور اسی رب پر ایمان رکھتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جس سے ہم نے اپنی آیتیں دی, پھر وہ ان سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم اس کو ان آیتوں کی بدولت سربلند فرما دیتے, لیکن وہ تو دنیا پر ریچھ گیا اور خواہش کا پرستار بن گیا. اب اس کی حالت کتے کی سی ہے, اگر اس پر بوجھ لا دیں تب بھی وہ ہانپے گا, یا نہ لا دیں تب بھی وہ ہانپے گا. یہی حالت ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی ہے. لہٰذا آپ یہ حال بیان فرما دیں تاکہ لوگ غور کریں اور ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی مثال بھی بدترین ہے, وہ کچھ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں. یہ خاص کوئی شخص کے بارے میں نہیں ہے, لیکن عام بات ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کتے کی مثال, اتنی بری مثال دی گئی ہے کہ وہ اس کو یعنی پیٹ بھرا ہوا بھی ہے تو ہانپتا ہے, اور پیٹ خالی ہے تو بھی ہانپتا ہے, یعنی ہر حالت میں اس کا وہی ایک ہی جیسا حال ہے. تو ایسے ہی لوگ کیا ہے کہ بے عمل عالم کی مثال کتے جیسی ہے. پھر فرمایا اے نبی آپ ان کو سمجھاتے رہیں کہ یہ غور و فکر سے کام لے اور سیدھی راہ پر آ جائے, اور ان تمام جو مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہے عبرت حاصل کریں. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اللہ جسے ہدایت فرما دے وہی راہ پر آتا ہے, اور جن کو گمراہ کر دے وہی گھاٹے میں. ابن مسعود والی حدیث میں ہر طرح کی بڑائیاں اللہ ہی کی ذات کے لیے مقبول, ہمیں اللہ کی بڑائیاں کرنے دو, اسی سے مدد مانگنے دو, اسی سے ہدایت طلب کرنے دو, اور اسی سے معافی کی درخواست کرنے دو. ہم اپنی شرارتوں سے اپنے برے عملوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ پر لائے اسے کوئی بے راہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ بے راہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا. تو واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں, وہی اکیلے ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے, جن کے دل میں ہیں مگر سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, اور کان ہیں مگر سنتے ہی نہیں, اور یہی لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ گمراہی میں ان سے بھی گئے گزرے, اور یہی غافل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 قبل مخلوق کی تقدیریں لکھ لی, اور اس کا عرش پانی پر تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے میں بلایا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ برکت و سعادت والا ہے, یہ تو جنت کی چڑیا ہے, اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ گناہ کا وقت ہی پایا. فرمایا بلکہ کچھ اور کہو, یہ یاد رکھو اللہ نے جنت بنائی اس کے واسطے جنت والے باپوں کی پشت ہی میں بنا دیے, اس طرح اس نے جہنم پیدا کی اور جہنمی باپوں کی پشت ہی میں پیدا فرمایا. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کن پر اللہ تعالیٰ کی بات پیش کی جائے گی اور کون ہے جو بغیر کسی حجت کے اللہ سے مانگے گا. اگلی آیت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. تو ہم 1-2 منٹ رکیں گے, آپ لوگ دعا مانگیے جو بھی آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قرآن میں غور و فکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو, مجھ سے سوال کرو. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ وہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا چاہیے. اور اللہ ہی کے اچھے نام ہیں, لہٰذا ان ناموں سے اللہ ہی سے دعائیں مانگو, اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن برتتے ہیں, انہیں ان کے عملوں کی سزا ضرور ملے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, بہترین ہے دعا کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک, اس میں پورے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ناموں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ جو آپ کے اسم اعظم میں سے ہے,
جو آپ نے اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا یا آپ کے علم غیب میں یا آپ نے کہیں چھپا کر اپنے پاس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرمائے. بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اصل کامیابی وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا لے. اسماء الحسنہ میں الہاد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میرے ناموں کو وسیلہ بنا کر، اور ان کی وہ کی ہے مذمت کی ہے کہ جو لوگ الہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو اور اللہ سے نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسماء الحسنہ میں الہاد یہ کہ کافروں نے لفظ اللہ سے اپنے ایک بت کا نام لات اور عزیز سے عزا نکال لیا، اللہ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کر لینا الہاد ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جھٹلانے والوں سے منہ موڑ دو. عربی میں الہاد کے اصلی معنی درمیانی راہ سے ادھر ادھر بھٹک جانے کے. لحد کو لحد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل گڑھے سے قبلے کی طرف، یعنی جو قبر ایک بنائی جاتی ہے مدینے میں، جو لحد کہا جاتا ہے کہ ایک قبر کھودی جاتی ہے، پھر دیوار میں ایک اور مردے کے سائز کی قبر کھودی جاتی ہے، پھر اس میں رکھ کر اور پھر قبر کو بھرا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو سچے دین کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی سے عدل و انصاف کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر فرماتے کہ یہ تمہارے لیے اور تم سے پہلے یہ صفت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی. میرے بعض امتی عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک جب کبھی آپ اتریں گے حق پر قائم رہیں گے. میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور انہیں چھوڑنے والے ان کے مخالف کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ حق پر اللہ کا حکم آنے تک قائم رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. ہم اپنے احکام جھٹلانے والوں کو بتدریج اس طور پر لیے جا رہے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہے. میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، واقعی میری تدبیر بڑی مستحکم ہے. ولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جن سے انہیں سابقہ ہے انہیں دیوانگی نہیں ہے، وہ تو ایک صاف صاف جگہ دینے والے ہیں. یعنی رسول ہے، وہ کوئی جنون نہیں ان پر چھایا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ پاگل پن میں کچھ بھی بول رہے ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون. کیا انہوں نے آسمان و زمین کی کائنات میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں اور اس میں غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی اجل ہی نزدیک آ لگی ہو؟ پھر یہ قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان ہے؟ یعنی اب قرآن جیسی بڑی نعمت آ گئی جو کھول کھول کر تفصیل سے سارے احکامات اللہ کے اور سارے قوموں کے بارے میں بتا رہی ہے. اس کے آنے کے بعد بھی اب اور کون سی چیز آئے گی ان کے پاس جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی. آپ جواب دیجیے کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، قیامت وقت پر اللہ ہی ظاہر فرما دیں گے. قیامت آسمان و زمین کا ایک زبردست حادثہ ہوگا اور وہ اچانک ہی آئے گی. یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے. یہ قرآن میں اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی. ہاں یہ کہا گیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے یا یہ کہا گیا کہ اس کے لیے کیا تیاری کرو، لیکن کب آئے گی اس کا علم جیسے حدیث میں بتایا کہ جمعہ کا دن ہوگا اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ ساری نشانیاں بتا دی گئی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. آپ فرما دیجئے مجھے اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں. میں کیا کسی کو یا رسول اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، میں تو اپنی بگڑی بنانے کے قابل بھی نہیں ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نہیں دی ہے، مگر اسی قدر جس قدر اللہ نے چاہا. اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے سارے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کسی قسم کا نقصان کبھی نہیں پہنچتا. میں تو محض ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے بیدار کرنے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا آیا ہوں.
تو یہاں پر کھول کھول کر اگر اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ قرآن کو ترجمے سے غور و تدبر کے ساتھ پڑھو، خود اپنی اصلاح ہوگی، خود اپنا عقیدہ درست ہوگا کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھر دو جھولی میری یا محمد، اور پتہ نہیں کیسے کیسے شرکیہ شعر، یہ ساری چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں غیب کو جانتا تو میں سارے فائدے خود ہی جمع کر، میں اپنی جھولی خود بھر لیتا، لیکن میں اپنی بھی نہیں بھرنے کے قابل ہوں، تو میں تمہاری کیا بھروں گا جھولی. جھولی سب کی بھرنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس پر ایمان لانا ہے، اسی پر توکل کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے اور اسی سے امید رکھنا ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائے. پھر جب شوہر نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھ والی ہو گئی تو دونوں نے اپنے مالک سے اللہ سے دعا مانگی، اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرما دی تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. پھر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو دونوں اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک بنانے لگے. سو اللہ ان کے شرک سے بلند ہے. یعنی کیا کرتے ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں، کہیں جا کر اگر دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ان کو اتفاق سے بیٹا ہو جاتا ہے. اب ہر سال جا کر جہاں پر منت مانگی تھی وہاں پر چادر چڑھاتے ہیں کہ ان کے کرم سے مجھے بیٹا ہوا. ان للہ، اللہ تعالیٰ اسی کا شکوہ کہ دیکھو کتنے خود غرض ہیں کہ مانگ تو رہتے اللہ سے دعا، اور جب اللہ نے اولاد دے دی تو کیا کرتے ہیں، جا کر کسی اور کے نام پر اس کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذروني ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. کیا یہ مشرک ایسوں کو شریک بناتے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا ان کی کسی طرح کی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں کوئی صحیح بات بتانے کے لیے بلاؤ تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، وہ سن ہی نہیں سکتے. دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں. تم انہیں پکارو تو انہیں تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑتے ہو، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر مجھے نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کرو اور مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو. یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، جس نے یہ کتاب اتاری وہی نیکیوں کے کام بناتے ہیں. اور تم جو اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو پکارتے ہو تو جن تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں کوئی صحیح بات بتانے کے لیے پکارو تو وہ سن کر بہرے ہو جائیں گے، اور آپ انہیں دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتوں کی مثال دے رہے ہیں کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بتوں کو جو بنایا گیا تو چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہے تو آنکھیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، ہے تو ہاتھ لیکن پکڑ نہیں سکتے، ہے تو کان لیکن سن نہیں سکتے، کیونکہ پتھر ہیں. اور پتھر کہاں سے یہ جو فوت ہو گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، اب ان کو تو نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کچھ ہے، جو سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو کیا وہ تمہاری پکارے سن رہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کے باپ عمرو بن الجموح کے پاس بھی ایک بت تھا. یہ شخص اپنی قوم کا سردار تھا. یہ دونوں مخلص نوجوان چپکے سے رات کو، یعنی بچے مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے باپ کو سبق سکھانے کے لیے چپکے سے رات کو جا کر اس کا جو بت تھا اس میں گندگی میں لتڑ کر اوندا کرائے. عمرو آ کر یہ دردناک منظر دیکھا اور اسے دھو کر صاف کرتے رہے اور خوشبو ملتے. پھر اس کے بعد تلوار رکھ کر کہتے کہ جس نے تیرے ساتھ یہ برا سلوک کیا اس سے اپنا انتقام تو خود لے لے. یہ دوسری رات پھر ایسا ہی کرتے، پھر وہ صبح اسے صاف کرتے اور یہی کرتے کہ اپنا انتقام خود لے.
پھر ان بیٹوں نے کیا کیا، باپ نہیں مان رہا ہے تو ایک مرے ہوئے کتے پلے کے ساتھ جا کے بت کو باندھ دیا. جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو کہا کہ تو اپنا ہی دفاع نہیں کر سکتا تو تو مجھے کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے. اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام کی دولت سمیٹی اور ایسے پکے سچے مسلمان ثابت ہوئے کہ احد کی لڑائی میں مشرکوں کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تو یہ ہے کہ جب ان کو عقل آ گئی کہ یہ نفع و نقصان کے مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. درگزر اختیار کیجئے, نیکی کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے. اگر آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے, واقعی اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے. یہ حکم یعنی اس لیے آیا ہے, زکوٰۃ کی تفصیل سے پہلے کا ہے, جو چیز ضرورت سے زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو. مشرکوں سے انتقام نہ لو. ابتدائی 10 سال تک درگزر کا حکم رہا, پھر جہاد فرض کیا گیا, اس کے احکام اترے. ابی رضی اللہ عنہ فرماتے جب اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا. فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ظالموں سے درگزر فرمائیں, جو آپ کو محروم رکھے ان کو دیں, قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کریں. اور جب شیطانی وسوسہ آئے تو کیا کریں, غصے کو پی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون. جو متقی ہیں, جو انہیں کوئی شیطانی وسوسہ پیش آتا ہے تو فوراً ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں, یعنی فوراً ان کو یاد آتا ہے کہ یہ جو گناہ کا کام مجھے وسوسہ ڈال رہے ہیں نا, یہ شیطانی حرکت ہے, اور فوراً کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور یکا کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور شیطان اپنے چیلوں کو گمراہی میں گھسیٹتے چلے جاتے, پھر اس سے رکتے نہیں. ایک عبادت گزار نوجوان مسجد میں رہا کرتا تھا, ایک خوبصورت اور اس سے محبت ہوگی اور وہ اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے لگا اور دن رات اسے جنسی لذت کا شوق دلاتی رہی. آخر کا جوان بھی پگھلنے لگا, قریب تک خلوت میں چلا جائے, مگر ان الذین اتقوا اذا مسهم یاد آ گئی, چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. کافی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اب یہی آیت اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا کہ اس میں اسی خوف کے ساتھ اس کی روح قبض ہو گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے اس واقعے کو یعنی اس کے ذریعے سے ہم کو بتایا. اس واقعے کی خبر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے والد کو تسلی دی, چونکہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا تھا, اس لیے آپ نے اس کی قبر پر ایک مجمع کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی. پھر آپ نے اسے پکار کر فرمایا, اے نوجوان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. قبر سے آواز ہے, عمر میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. واللہ اعلم بالصواب. اس کو یہاں پر مینشن کیا گیا, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب آپ انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں لاتے. آپ فرما دیجئے میں تو اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر میرے رب کے پاس سے آتی ہے, اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں ہیں, اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ جو قرآن ہے کیا یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو, آپ اپنے موبائل میں سن رہے ہیں یا آپ مجلس میں سن رہے ہیں یا کوئی پڑھ رہا ہے اس کی قرات سن رہے ہیں, تو خاموشی اختیار کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم اترے ہم پر. کافر بولے قرآن کو نہ سنو اور تلاوت کے وقت شور و غل کرو, تو یہاں پر یہی بتائی گئی کہ شور و غل مت کرو بلکہ کیا کرو, خاموشی سے قرآن کو سنو. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. آپ اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف سے کم آواز سے صبح و شام یاد کیا کریں اور بے خبروں میں شامل نہ ہوں. یقین مانو جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ بھی رب کی عبادت سے غرور نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو قرآن میں پہلا سجدہ یہ آیا ہے, اور اس سے پہلے یعنی اس کے بعد اور 13 سجدے یعنی ٹوٹل 14 سجدے ہیں, اور بعض روایت میں کہ 15 سجدے ہیں, واللہ علم. تو سجدے کی آیت ہے, دعا ہے, سجد وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وصورہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. الحمدللہ سورہ اعراف اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی. سورہ
انفال دیکھتے ہیں، نفیل کی جمع ہے انفال. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو جو جنگ میں مال حاصل ہوتا ہے دشمنوں سے، اس کو انفال کہتے ہیں، یعنی مال غنیمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی مدنی صورت ہے کیونکہ جنگ وغیرہ اور مال غنیمت یہ ساری چیزیں حلال ہوئی تھی مدینے میں. مکے میں تو صرف ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، جنگ کا وہاں پر کوئی حکم نہیں تھا. لیکن بعد میں جب لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کی قوت بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا. اور دشمن سے جو بھی مال ملتا تھا، جیسے بدر کے دن پہلی جنگ بدر جو ہوئی، اس میں مسلمانوں کو بہت سے مشرکین مکہ کے مال ملے، تو یہاں پر اسی کا ہے کہ اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ غنیمت کے مال اللہ کے اور اس کے رسول کے، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو. تو انفال نفیل کی جمع یعنی غنیمت کا مال. یہ سورت بدر کے مال غنیمت کے بارے میں اتری. عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، مقابلہ ہوا اور اللہ نے دشمن کو شکست دی. پھر ہم میں سے ایک جماعت نے تو دشمن کا تعاقب کیا تاکہ انہیں دور تک بھگائے، اور ایک جماعت مال سمیٹنے میں لگ گیا، اور کچھ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی چاروں طرف کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کو دشمن سے محفوظ رکھو. پھر جب رات ہوئی اور سب جمع ہو گئے تو مال جمع کرنے والوں نے کہا چونکہ مال ہم نے جمع کیے اس لیے ہمارا مال ہے، اسی میں کسی اور کا حصہ نہیں. تعقب کرنے والوں نے کیا کہا کہ ہم تو مال چھوڑ کر دشمن کے پیچھے گئے تھے لہٰذا یہ ہمارا ہے. تیسری جماعت نے کیا کیا، ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے لہٰذا ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کسی کا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی تقسیم کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی. کہ پہلے کی قوموں میں کیا ہوتا تھا، جنگ سے جو غنیمت کا مال ملتا تھا اس کو میدان میں لے جا کے رکھ دیتے تھے اور وہ آگ آسمان سے آتی تھی جلا کر بھسم کر دیتی تھی. لیکن یہاں پر تمہارے لیے آسانی کی کہ تمہارے یعنی جنگ کرنے والوں کو کہ اس میں تقسیم ہوگا وہ مال. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ایمان والے تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یہی پکے سچے ایمان والے ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. تو یہاں پر تعریف کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے تارے دیکھتے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں کی تصدیق کی. جنت والے بلند درجوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں کوئی ڈبکنے والا تارا دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر انہی میں سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون واذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انها لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے وعدے کے ساتھ گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کی ایک جماعت اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، یہ آپ سے ایک اچھی سچی بات میں جو واضح ہو چکی تھی جگڑ رہے تھے، وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ فرما رہے تھے، بلا شبہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم تمنا کر رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ غیر مصلح جماعت ہوں گے. اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلموں سے سچے دین کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ سچے دین کو سچا اور باطل دین کو باطل کر دکھائے، وہ کافروں کو ناپسندی کیوں نہ ہو. تو یہ جنگ بدر جو ہوئی تھی باقاعدہ کوئی پلاننگ نہیں تھی جنگ کرنے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ اپنا مال لے کر نکلے. چونکہ یہ لوگ مال سب مسلمانوں کا ہجرت سے پہلے لوٹ چکے تھے اور سب پر قابض تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان سے مال اپنا لیا جائے. اس لیے نکلے، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ مسلمان ہم پر جنگ کرنے آئے، ہم سے لڑنے آئے، لہٰذا وہ پوری تیاری سے آئے اور اس طرح جنگ بدر ہوئی. تو یہ اصلاح سے بالکل بھی نہیں تھا ان کے پاس،
اور نہ اتنے لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ اسے تو رب نے تمہارے لیے ایک وعدہ ہی بنایا تھا کہ تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے۔ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، واقعی اللہ بڑے غالب اور بڑی حکمت والے۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ 313 اور مشرک 1000 سے زیادہ تھے۔ اللہ کے رسول یہ دیکھ کر قبلہ رخ ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تہبند باندھے ہوئے اور چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ اگر مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت پسپا ہو گئی یعنی شکست کھا گئی، پھر قیامت تک تیری توحید کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ آپ دیر دیر تک گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگتے رہے۔ دعا مانگتے مانگتے آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی تو ابو بکر نے دوڑ کر اٹھا لی چادر اور آپ کو اڑا کر پیچھے سے چمٹا کر فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی ساری رات آپ کیا دعا کرتے رہے، یا مغیث و اغیثنی، یا مغیث و اغیثنا، یا مغیث و اغیثنا۔ ہم کو بھی کیا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیں زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، ہماری مدد کیجیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ جب وہ تمہیں اونگ سے ڈھانک رہا تھا تاکہ تم کو ان کے پاس والا امن حاصل ہو، اور تم پر آسمان سے پانی اتار رہے تھے تاکہ اس سے تم کو پاک فرما دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، اس طرح سے تمہارے قدم جما دے جب آپ طرف فرشتوں کو وحی کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور پورا پور پر ضرب مارو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا تو واقعی اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ ہے اس کا لطف، تم اسے اٹھاتے رہو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننا کیا ہے کہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے نا اللہ کے رسول کی بات کے ماننے میں۔ جیسے یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہیں کہ نمبر 1 اللہ کے نبی پر ایمان لانا، نمبر 2 آپ کی اتباع کرنا، نمبر 3 آپ سے محبت ہونی چاہیے، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے، اور نمبر 5 آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، جو کامیابی تک پہنچانے میں جس مشن میں آپ نے اپنی جان دے دی اس کو آگے بڑھایا جائے، اس میں مدد کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے۔ ادب یہ ہے کہ غلو نہیں کیا جائے کہ اللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ بنا لیا جائے، بلکہ اللہ کو اللہ کے رسول کے ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متخرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے آمنا سامنے بھیڑ جاؤ تو خبردار ان سے پیٹھ نہ موڑو، اور اس دن جو بھی ان سے پیٹھ موڑے گا بجز ان کے جو لڑائی کے لیے چال چل رہے ہوں یا اپنے لشکر سے ملنا چاہ رہے ہوں تو وہ اللہ کا غضب لے کر واپس ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی میدان جنگ میں کوئی ایک ہے وہ اگر پیٹ موڑ کر بھاگ رہا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی اگر سبھی لوگ بھاگنے لگے تو جیتی ہوئی جنگ بھی انسان کیا ہار جائے گا۔ یہاں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے گئے اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اقتل فی سبیلک واعوذ بک ان ادبر من لدنک لدیغا، یعنی اللہ میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں آپ کی کہ میں جنگ کی حالت میں کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا، شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور لڑائی سے بھاگنا۔ یہ چیزیں انسان کے اندر ہے تو کوئی بھی اس کی جو وہ ہے عمل اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذلکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔
پھر تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے انہیں نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر اپنا بہت ہی اچھا انعام فرمانا چاہتے تھے۔ یاد رکھو اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں، یہ تو ہو چکا، اور یقین رکھو اللہ کافروں کی چالوں کو سست کرنے والے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک مٹھی بھر کر مشرکوں کے چہرے کی طرف پھینکا، تو کتنے لوگوں کو پہنچے گا ایک انسان کا پھینکنا، یعنی 2 4 6، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں کی آنکھوں تک، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے جو پھینکا دراصل وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا، اور اس طرح سے ان کو شکست دی اور تم کو فتح حاصل ہوئی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فتح مانگتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی، اور اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا، اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، تمہاری جماعت اکثریت کے باوجود تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا اے اللہ ہم میں سے جو فریق پھوٹ ڈالنے والا اور قطعی رحمی کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا ہو جو معروف نہ ہو، کل کی لڑائی میں اسے شکست دے کر ذلیل و خوار کرنا، اپنے ہی خلاف بددعا کر رہا ہے۔ یعنی بددعا تو اس نے یہی سوچ کے کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اسی کے اوپر پلٹ کر آئی کہ اس بات کا خواستگار تھا کہ جو حق پر ہو اسی کی فتح ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ حق والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کری، اور جو باطل تھے، جو مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سن کر اور سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑو، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے نہ سننے کے باوجود کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کورے ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں ان میں سے کچھ بھی خیر و برکت ہوتی تو انہیں ضرور سنا دیتے، اور اگر اللہ انہیں سنوائے بھی تو بھی اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ہے ایمان والو، اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت مان لو جبکہ وہ تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہاری زندگی کا باعث ہے۔ یقین مانو اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی مانو کہ تم اسی کے ساتھ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حضرت سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے آواز دی، میں نماز ہی پڑھتا رہا، آپ کو کچھ جواب نہیں دیا۔ آخر کار نماز پڑھ کر آیا تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمائی تم آواز سنتے ہی کیوں نہیں تھے؟ پھر فرمایا میں تم کو مسجد سے باہر جانے سے پہلے ایک عظیم سورت سکھاؤں گا۔ چنانچہ آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے، میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑی سورت ہے، اور یہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، 7 مثانی۔ پھر فرمایا اللہ انسان میں اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی اللہ مسلمانوں میں اور کفر میں اور بے ایمانوں میں اور ایمان میں حائل ہے۔ نواز بن سمان فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر فرماتے ہوئے سنا، ہر دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ جس دل کو چاہے سیدھا رکھے اور جس دل کو چاہے پلٹ دے، اور میزان بھی رحمان کے ہاتھ میں، وہی اسے پست اور بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی، اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے کھٹکتے رہو جو خاص کر تم میں سے ظالموں ہی پر نہ چھا جائے، اور یقین مانو کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا شوق دلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ زمانہ بھی یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور ملک میں کمزور تھے، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ مخالف تم کو اچک نہ لے، پھر اللہ نے تم کو پناہ دی اور اپنی مدد اور تائید کی، اور تمہیں بطور روزی پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ باہمی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم کو معلوم ہے اور یقین مانو تمہارے مال و اولاد فتنہ ہے اور سب سے زیادہ ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔
یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنظر کے بارے میں اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ کا حکم مان کر قلعہ خالی کر دیں. یہودیوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ ہے، یعنی تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے. اب بعد میں جب وہ ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں خیانت ہوگی کہ میں نے وہ راز بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا مسجد نبوی کے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر نہیں کھولیں گے میں خود سے آزاد نہیں ہوں گا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو رہائی دیں گے، تم سے تمہارے گناہوں مٹا دیں گے اور تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یاد کرو جب کافر آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال باہر کریں. وہ تدبیریں سوچ رہے تھے، اور اللہ بھی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بہترین تدبیر کرنے والا کون ہے. یہ ہجرت کا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حجت ہوگی تو اب ارادہ کی یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ معذبہم وہم یستغفرون. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لی، اگر ہم بھی چاہیں تو ایسا کلام پیش کرتے. یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ دین آپ کی طرف سے سچا ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے پاس کوئی اور دردناک عذاب لیا. اور اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور نہ اللہ حالت استغفار میں عذاب بھیجنے والے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ کثرت سے استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں بھیجتے. اور وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے حالانکہ یہ حرمت والی مسجد سے روک رہے ہیں جبکہ یہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں. اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز بجز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے اور کچھ بھی نہیں تھی، اور تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکتے رہو. یعنی خود عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، زور زور سے تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ ان کے کان میں قرآن کی بات نہیں پہنچے اور دوسروں تک بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رہتا ہے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. بلا شبہ کافر اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اچھا مال خرچ کر لو پھر انہیں افسوس ہوگا، پھر وہ ہار بھی جائیں گے اور وہ کافر جہنمی کی طرف جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ برے کو بھلے سے الگ کر دے اور برے کو برے پر رکھ کر اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دے. یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مدت سنت الاولین وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیجئے اگر آپ بھی وہ رک جائیں تو ان کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں. یعنی اب بھی وہ باز آ جائے توبہ کر لے تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اور اب بھی اپنی حالت پر قائم رہے تو ہمارا طریقہ پہلے کافروں کے بارے میں گزر چکا ہے اور ان سے جنگ کرتے رہو جب تک کہ وہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو یاد رکھو اللہ ان کے عمل خوب دیکھ رہے ہیں. اگر پھر جائیں تو یقین مانو اللہ تمہارے دوست ہیں جو بہترین دوست اور بہترین مددگار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا اس سے اس کے جاہلیت کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہم اغفر لنا
لما اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا الہ الا اللہ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے فضل و کرم سے جلدی کوشش کیے کہ تھوڑا سا ہم آج انشاءاللہ باذن اللہ رمضان ہے، شروع ہونے والا ہے، رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لما بلغنا رمضان میں تو آپ نے اس کے بارے میں جانتے ہیں، چاند دیکھنے کے مسائل، کچھ نیت کے مسائل، اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں جو داخل ہونے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو کرنا کیا ہے. تو کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہم نے استقبال رمضان میں بھی پڑھا تھا، پھر سے یاد دہانی. تو سب سے پہلے اس سوچ کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو رہا ہے نا. آج بھی کسی کی انتقال کی خبر آئی ہوگی، کل ہو چکی، پرسوں ہو چکی، رات تک بھی ہو سکتی ہے، ایک روزے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سوچ کر داخل ہونا ہے کہ چونکہ یہ میری آخری زندگی کا میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو میں پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں گزاروں. دوسری چیز یہ سوچ کر کے یہ رمضان پچھلے رمضان یا پچھلے 11 مہینے جو گزر چکے اس سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی جو بھی میں نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے یا اللہ کی ناراضگی کے، اس کو چھوڑ کر میں اس مہینے میں داخل ہوں اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی کا یہ رمضان پچھلی تمام 11 مہینوں کی طرح یا پچھلے رمضان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز ہے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے ارادے سے یہ یعنی داخل ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج چاند رات ہے تو آج سے ٹی وی بند اور یہ کیبل نکال دیا گیا اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا پھر سے شروع کر دیں گے. نہیں، سچے دل سے توبہ. کہ پتہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو اس پہ بھیجوں گی. ایک وہ آیا تھا برٹش میں، ایک لڑکی اور اس کا انتقال ہو گیا ٹی وی دیکھتے ہوئے، فوٹو کے ساتھ ہے، باقاعدہ اس کی نیوز بھی ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے انتقال ہو گیا. اور وہ اکیلی رہتی تھی، پاس پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں، اور کم سے کم 6 سال یا 3 سال ہو چکا تھا اسی حالت میں بیٹھے ہوئے. اس کی پہلے کی پکچر جو نوجوانی کی تھی اور اس کے ابھی کی فوٹو لے کر بھیجی گئی ہے کہ بالکل ڈھانچہ بن کر اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ انجام ہو. اس سے اللہ سے توبہ کرنا ہے. یہ مذاق نہیں بنانا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کو کہ اللہ ہماری مرضی، ہم چاہے تو 1 مہینہ توبہ کریں اور ہم چاہے تو ہم کبھی بھی نہ توبہ کریں. ایسے نہیں بننا ہے. پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھ کر پورے مہینے پورے سال کے لیے دعا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کے ساتھ داخل ہونا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان وسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. پھر اس نیت کے ساتھ روزانہ صدقے کی نیت، بلکہ رات سے ہی شروع کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ 2 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو روزانہ جو فرشتے اترتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ضرور روز صدقہ کروں گی. پھر روزانہ جب بھی وضو کریں گے ہلکی پھلکی 2 رکعت تحیۃ الوضو سے شروع کریں گے، اور یہ آج سے ہی شروع کر دیں گے تاکہ ہماری عادت میں آ جائے. پھر جلدی سو جانا ہے تاکہ تہجد میں اٹھ کر پھر گھر والوں کے لیے، خود کے لیے سحری تیار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے. اور دورہ قرآن جو انشاءاللہ باذن اللہ کل سے صبح 11 بجے سے 1 بجے کا ہو جائے گا، اس کے لیے بھی اٹھنا ہے. اور یہ کب اٹھنا ہے؟ جب ہم جلدی سوئیں گے. تو ابھی سے اپنی پریکٹس کر لیں، اپنی نیت کر لیں کہ سارے کام سمیٹ کر ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سو جائے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اٹھ کر تہجد پڑھیں، سحری کھائیں اور یہ ساری چیزیں کریں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ باذن اللہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں ہم دورہ قرآن میں جمع ہوں گے کہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. پھر قرآن کی روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھنا ہے، 1 پارہ دورہ قرآن میں سننا ہے، 1 پارہ تراویح میں پڑھنا ہے. پھر دن بھر نہ آج کسی کی غیبت کروں گی، روزے کے ساتھ یہ بھی عہد کرنا ہے، نہ آج کسی کی غیبت کروں گی، نہ کسی کی سنوں گی. کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، پیر کا بھی روزہ، ہر چیز کا میں روزہ رکھوں گی. پھر چلتے پھرتے، پکاتے، کام کرتے ہوئے کثرت سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ سے دعا، اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے روزے کی حفاظت کرنا. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان نہیں جتانا کوئی بھی کام کر کے کہ میں ہی سب کے لیے کروں اور میں ہی اکیلے کھپوں، میں بھی تو روزے سے ہوں، سبھی روزے، سب تو آرام سے سو رہے. نہیں، بلکہ آنر سمجھیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی کہ میں ان کے لیے کھانا بناؤں یا سحری تیار کروں یا افطاری، تاکہ جتنے لوگوں کو روزہ افطار کریں گے گھر میں ان سب کا ثواب میرے روزے کے ساتھ مجھے ملے گا. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ چاند دیکھ کر داخل ہونا ہے.
رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. شعبان کے آخری میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنا چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے بھی 30 روزے پورے کرنا چاہیے. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی ایک نے گواہی دی یا کوئی مسجد سے اعلان آیا یا جو بھی ہے تو اس کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اور یہ دعا ہر چاند کو دیکھ کر، لیکن ہمارے لیے ہماری جو کوتاہی سمجھ لیں یا ہماری لاپرواہی کہ ہم ہر مہینے کا جو چاند نکلتا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، سوائے یہ کہ رمضان کے چاند یا عید کے چاند یا بقر عید کے چاند. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے کا لحاظ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہلا روزہ ہے تو ہم پہلا روزہ وہاں رکھیں. نہیں، ہم اپنی کنٹری میں موجود ہیں تو یہاں جس دن پہلا روزہ ہوگا اس دن ہم وہ کریں گے. پھر نیت کے مسائل جو ہے اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیہ. تو نیت کیا ہے کہ دل میں ارادہ، آپ جو رات کو سوچ کر سحری کی تیاری کر کے سوتے ہو کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، 4:30، جتنے بجے بھی اٹھنے کا الارم آپ نے لگایا وہاں سے آپ کی نیت شروع ہو گئی. اب آپ نے سحری کھائی، وہی آپ کی نیت ہے. کیوں سحری کھا رہے ہیں رات کو آدھی رات کو اٹھ کے؟ اس لیے کہ آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی. لیکن روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، اور جو الفاظ دعا کی کتابوں میں آتے ہیں وہ کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. وَيَصُومُ غَدًا نَوَيْتَ، یہ سنت سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں. غدا دیکھیں گے تو کل کا روزہ، آپ آج روزہ رکھ رہے ہو اور آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہو، تو ایسی غلطی نہیں کریں کہ اپنے روزے بھی فاسد ہو. فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. جیسے کہ رات سے ہم کرتے ہیں یا سحری کھاتے ہیں وہی نیت ہوتی ہے تو وہ فجر سے پہلے کرنا ہے. نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. اور فرض روزہ توڑنا نہیں ہے کیونکہ بہت سخت وعید ہے، الا یہ کہ کوئی اشد مجبوری ہو. لیکن نفل روزہ کیا ہے، کسی وجہ سے اگر چاہے تو توڑا جا سکتا ہے. پھر سحری کھانا چاہیے. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی ہے کہ یہ سحری کھانے میں تمہارے لیے برکت ہے. تو برکت کا کھانا ہے، چاہے ایک کھجور لے لیں، چاہے ایک گلاس پانی لے لیں، چاہے ایک دودھ پی لیں یا فروٹ کھا لیں، جس کو جیسا بھی یعنی کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے حساب سے. رمضان مبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. یہ اذان کیوں دی جاتی ہے اسلامک کنٹری میں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر سحری کے لیے رک جاؤ. یہ نہیں کہ نماز کے لیے اذان جو ہو رہی ہے وہاں تک پانی پیو، وہاں تک کھاؤ پیو، نہیں. اتنا گیپ ہونا چاہیے کم از کم 50 آیت پڑھنے تک کا. جیسے ابھی ٹائم دیا گیا مثلاً 5:26، کیونکہ 5:36 کو اذان ہو جائے گی. سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی، اب کھا رہے ہیں اچانک اٹھے، دیر ہو گئی اور اب کھا ہی رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو جلدی جلدی کھا لیں. یہ نہیں کہ جو ہے اس میں چھوڑیں، لیکن عادت نہیں بنا لینا ہے. ہر روز ہی دیر سے اٹھ رہے ہیں، ہر روز نیند بڑی پیاری ہے کہ نہیں اٹھنا ہو رہا ہے اور آخر میں اٹھے اور کھا رہے ہیں کہ چلو چھوٹ دی گئی. نہیں، ہمیشہ چھوٹنے دی گئی ہے. ان کیس کے لیے ایسی سہولت ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا ہے، جیسے ہمارے وہاں اذان ہوتی ہے. اور تازہ کھجور، خشک کھجور، چوارا یا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے نہیں، یاد رکھیں. بعض لوگ نمک لے کے بیٹھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے. باقی کے مسائل کو ہم دیکھیں گے. تو رمضان میں داخل ہونا ہے. کچھ ایسے روزے ہیں جو بھول سے وہ کرنے سے، کون سی چیزیں ہیں جس سے مکروہ ہو جاتے ہیں روزے، کون سی چیزیں ہیں جس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے حفاظت کرنا چاہیے اور جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور شک میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح سے وہ سارے احکام انشاءاللہ باذن اللہ کل دیکھیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مبارک مہینے رمضان میں داخل ہونے کی پوری صحت و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کر، اللہ کی مخلوق کے فائدہ ہو جائے. اور ایک لمحہ کے برابر بھی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصل لشان کلہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں ایک لمحے کے برابر بھی ہم کو
ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ نفس تو ہمارا یعنی برائی کی طرف اکساتا ہے، اس لیے خاص کوشش کریں کہ اپنے فون کو چھٹی دے دیں. بہت ضروری ہو تو بات کریں یا میسج میں بات کر لیں، لیکن اگر کسی سے امید ہے کہ اس سے بات طویل ہو جائے گی اور غیبت چغل خوری میں چلی جائے گی تو بہتر ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے قبول کرے اور ہم کو استقامت نصیب کرے، اور ہم کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ صحت توفیق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. دورہ قرآن میں پورے قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. پورے ہر روز ہم کو صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ، اور سب کے لیے خاص دعا کے لیے وقت، کہ آج سے ہی مغرب سے ہی یہ ٹائم نکالنا ہے کہ خاص دعائیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور اسپیشلی افطار کے وقت کہ کچن میں ہی بزی نہیں رہنا ہے، بلکہ کیا ہے وقت نکالنا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ اس میں پوری اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کا فائدے کا ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا اله الا انت. وبرکاتہ.